طرح جانتے ہیں کہ وہ ان دنوں پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، خصوصاً اینٹی کرپشن نامی ایک ادارہ ہے، اس کی تحویل میں ہیں، لیکن وہ اس سے پہلے ہمارے کچھ مہربانوں کی تحویل میں تھے، لیکن پنجاب گورنمنٹ اور وفاقی حکومت دونوں ان کی گرفتاری سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی تھیں۔ بعد میں یہ کہا گیا کہ جی کہ ان کی گرفتاری ڈال دی گئی کہ وہ ایران سے تافتان سے ایران کی طرف جا رہے تھے، دھر لیے گئے، لیکن حقیقت میں یہ خبر ٹیلنگز نے آپ کو دے دی تھی کہ ان کو مٹھی سے گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کا آپریشن جو ہے، ان کی گرفتاری خفیہ کیوں رکھی گئی تھی، شاید یہ اس بات سے آپ چونکیں کہ ان کے ایٹمی پاکستان کے احساسوں سے ان کو خطرہ تھا، شاید اس لیے رکھا گیا ہو ان کو۔ تو سر، جو محمد خان بھٹی صاحب کا کیس ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یا ہمارے لیے ایک بہت بڑی سٹڈی ہے، اور یہ سٹڈی جو ہے یہ پاکستان کے جو طالب علم ہیں ان کو ضرور کروانی چاہیے۔ اور وہ سٹڈی کیا ہے؟ وہ سٹڈی یہ ہے کہ میرے پاس ایک جو ہے وہ ڈوزیئر ہے محمد خان بھٹی صاحب کا، اور وہ کنفیشن ہے ان کی ایک۔ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں پہلے ایٹم بم کی بات کروں یا محمد خان بھٹی صاحب سے جو خطرہ تھا ایٹم بم کو، میں اس کی بات کروں۔ میرا خیال ہے کہ میں پہلے ایٹم بم کی بات کرتا ہوں کہ ایٹم بم والا ایشو کیا ہے، یا میرا محمد خان بھٹی صاحب والی گال کر لیجیے، زیادہ بہتر یہ ہے محمد خان بھٹی صاحب والی بات کر لیں تاکہ آپ کو ریلیشن سمجھ آ جائے گا کہ ریلیشن کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو محمد خان بھٹی صاحب چیز کیا ہے، ان کا بایو ڈیٹا کیا ہے، ان کی کنفیشنز کیا ہے، پہلے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ جناب لکھی لکھائی میرے پاس ہے، یہ وہ سٹیٹمنٹس ہیں جو انہوں نے پاکستان کے اداروں کو اپنی حراست یا جو تحویل ہوتی ہے اس کے دوران لکھوائیں، اور دفعہ 164 کا بیان بھی دیا، اور اس بیان میں انہوں نے یہ والا انکشاف کیا تھا کہ مونس علیہ صاحب جو تھے وہ ایک سپریم کورٹ کے جج کے ہاں مفروری کے دن انہوں نے کاٹے ان کے گھر، سپریم کورٹ کے ایک جج کے۔ تو جب یہ پھندا پڑے گا، چیزیں جب آگے بڑھیں گی، جب پروجیکٹ عمران خان جب سمیٹا جائے گا، تو پھر یعنی کہ ویسے ہی پروجیکٹ عمران خان پاکستان کے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ قتل کا یہی ایک منصوبہ تھا، کہ پاکستان کو ناکام کرنے کا ایک منصوبہ تھا۔ تو اب وہ جب لپیٹا جائے گا تو پھر یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ سامنے آئیں گی کہ کس نے کیا کیا رول پلے کیے ہیں، وہ چودھری ہوں، وہ جج ہوں عدلیہ کے، وہ کچھ میڈیا ہاؤسز ہوں، وہ ہمارے کچھ جرنیل ہوں یا کچھ صحافی ہوں، جو بھی ہوں جو اس میں شامل تھے۔ تو بہرحال یہ میں محمد خان بھٹی صاحب جو ہیں وہ ایک چھوٹا سا کریکٹر ہیں، میں وہ ان کا آپ کو صرف بایو ڈیٹا شیئر کرنے لگا ہوں، اور وہ چیزیں جو انہوں نے اور اقبالی بیان جو دیے ہیں اس میں جو انہوں نے شیئر کی ہیں اپنی کارکردگی کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ جو ہے نا جی محمد خان بھٹی صاحب یہ گریڈ 7 کے کلرک تھے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں، اور ان کو اس وقت کے جو 1997 میں یہ بھرتی ہوئے تھے، اس وقت کے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے پرویز الہی صاحب، یہ دور ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے اگر آپ کو یاد ہو، تو انہوں نے ان کو انڈکٹ کر لیا پنجاب اسمبلی میں، کیونکہ یہ ان کے علاقے منڈی بہاؤالدین کے ہیں بیسیکلی، تو کوئی مل ملا کے کہ منڈا ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں، بھرتی کر لیا کس گریڈ میں؟ 11 گریڈ میں، 7 سے سیدھی چھلانگ۔ سر ایک گریڈ تبدیل ہوتے ہوتے کلرکوں کا ریٹائرمنٹ کی عمر آ جاتی ہے، لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو پسند آ گئے تھے تو اس لیے رکھ دیا۔ تو تھینکس ٹو، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ چودھریز کے ان کی وجہ سے یہ جب چیف منسٹر بنے 2002 میں، تو ان کو اٹینڈ انہوں نے کیا گریڈ 20 میں، لیس دین آ ڈیکیڈ، یعنی 10 سالوں کے اندر اندر ان کو یہ گریڈ 20 میں لے گئے گریڈ 11 سے، اور پھر جو ہے وہ ایک انپریسیڈنٹڈ، ایک جس کو کہتے ہیں کہ جس کی مثال نظیر نہیں ملتی اس ریز کی، کہ اس یا وہ ترقی کی کہ جو ان کو دی گئی، کہ لو گریڈ سے ان کو جو ہے وہ رینکنگ سے گورنمنٹ سرکاری ملازموں کی جو ہے اس میں ان کو ہائی لیول گریڈ 22 تک لے گئے، اور ان کو انہوں نے اپنا جو ہے پہلے اسپیشل سیکرٹری ان دا چیف منسٹر سیکریٹریٹ بنایا، پھر وہ یہ گریڈ 20 کی تھی، پھر ان کے اسپیشلی ان کو ایک کریٹ کی گئی ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، اور گریڈ جو ہے وہ 21 میں ان کو جو ہے وہ بھرتی کیا، یعنی اسپیشل بنانے کے لیے اسسٹنٹ، اور پھر اس کے بعد ان کو گریڈ 22 جو ہے اس میں ان کو پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر پنجاب 26 جولائی 2022 سے
जनवरी 2023 तक इनको रखा गया। अब ये कारनामे क्या क्या करते रहे, ये अब इसके इव्ज़ इन्होंने क्या क्या किया। ये चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी मुनस लाई के कार ख़ास थे, उनके लिए ये डकैतियाँ फरमाया करते थे सरकार के ख़जाने के ऊपर। और इन्होंने जनाब कहते हैं कि फ्रंट मैन बन के एटलीस्ट 8 से 10 जो हैं वो एक्सियंस SDOs CNW के कुल मिला के 500 अरब रुपए की इन्होंने करप्शन की है। और इसमें इन्होंने जनाब वो एक्सियन राना इकबाल का कन्फेशन बयान है कि इन्होंने 500 मिलियन सिर्फ एक बंदे से, वो कहते हैं कि रिश्वत ली है 500 मिलियन, यानी कि 5 अरब रुपया बनता जी, 5 अरब रुपया। तो अच्छा, फिर वो जनाब हाईवे कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन्होंने दिलवाए नवीद कॉन्ट्रैक्टर को, किक बैक्स 50 मिलियन उसमें इन्वेस्टेड, 250 मिलियन इन्होंने लगाए अलायंस शुगर मिल में, एक शुगर मिल में 100 मिलियन, रहीम यार खान शुगर मिल में, मंडी बहावुद्दीन में 200 कैटल फार्म था इनका, 200 गाय भैंसें थी इनकी मंडी बहावुद्दीन में, और इनका 8 मरले का घर है जौहर टाउन में। वो जो अब एक कनाल जो है वो गनी ग्लास सोसाइटी में इन्होंने एक कनाल का घर ले लिया है। और इनके कमर्शियल प्लॉट हैं 2 इतिहाद टाउन लाहौर के महंगे, ये है ना मतलब दार बारात वाले रायमंड रोड के ऊपर, ये उनका है। और वहाँ पर इनके 2 कमर्शियल प्लॉट्स हैं, 1 लैंड क्रूज़र जीप है, एक इनकी लैंड क्रूज़र जीप है। एज सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ये कहते हैं कि मैंने रिक्रूटेड 500 बंदे भर्ती किए थे 2018 से 2022 के दरमियान, उनसे भी अल्लाह माल पानी इन्होंने बनाया। एज PS to CM ही फैसिलिटेटेड मल्टीपल करप्ट प्रैक्टिसेस लाइक फेक ट्रेडिंग इन टेवटा